بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا، قریش کی دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کرنے سے انکار کر دیا، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملول و غمگین ہو گئیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے قریش کی دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کیا۔ حضرت ام المومنین خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے حامد عتیق کی وفات کے بعد قریش کے کئی سرداروں نے آپ سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ نے تمام درخواستوں کو مسترد فرمایا اور ازدواجی زندگی پر بیوگی کو ترجیح دی۔ ادھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے حقیقی چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے، جوان ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانت، امانت اور صداقت اور پاک بازی کے چرچے دور دور تک پھیل چکے تھے۔ حضرت ابو طالب کی مالی حالت بھی کچھ کمزور تھی، اس لیے ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کام پر لگایا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے کہنے پر سیدہ خدیجہ سے مال لے کر شام کی جانب تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدہ خدیجہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا غلام جس کا نام میسرہ تھا اور اپنا ایک محسوس آدمی جس کا نام خزیمہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال تجارت بصرہ میں فروخت کیا اور دوسروں سے دگنا نفع حاصل ہوا، اور قافلے والوں کو بھی آپ کی صحبت و برکت سے بہت نفع ہوا۔ جس وقت مکہ مکرمہ واپسی ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا۔ جناب سیدہ خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بالاخانے پر تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر دو فرشتے پرندوں کی صورت میں سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جناب طاہرہ کے غلام میسرہ اور خزیمہ نے بھی واپسی پر حضور کے فضل و کمال کا ذکر کیا، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہوا میں دیکھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر اتر آیا ہے اور اس کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس نور سے روشن نہ ہوا ہو۔ جب بیدار ہوئیں تو یہ خواب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا، جو تورات کے عالم تھے۔ اس نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ نبی آخر الزمان تم سے نکاح کریں گے۔ کتب سیر میں ہے کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کی معرفت سرکار کی بارگاہ میں نکاح کی درخواست کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد قبول فرما لی۔ شادی کی بات طے ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے کسی کو اپنے چچا عمرو بن اسد کے پاس بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کے وقت موجود ہوں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابو طالب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے چچاؤں کے ساتھ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رؤسائے شہر کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے، جہاں عقد و نکاح واقع ہوا۔ حضرت ابو طالب نے ایک بلیغ خطبہ پڑھا۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اور آپ کے چچا عمرو بن اسد نے بھی بھاری بھاری خطبہ پڑھا، اور 400 مسکال حق مہر پر نکاح ہو گیا۔ بعض نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 12.5 اوقیہ بھی لکھا ہے، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہے، اور بعض نے 20 اونٹ لکھا ہے۔ شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 سال اور حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جب سیدہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ام المومنین خدیجہ طاہرہ نے کسی شخص کو اپنے قریبیوں کے ہاں بھیجا کہ ان کی عورتیں میری کفالت کے لیے آئیں۔ قریش کی عورتوں نے جواب بھیجا کہ اے خدیجہ، تو ہمارے نزدیک گناہ گار ہے، تو نے ہماری بات نہ مانی اور ہمارے قریش کے رؤساء کے رشتے کو انکار کر کے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم کی زوجہ بن گئی، اور تو نے فقیری کو امیری پر ترجیح دی، اس لیے ہم تیرے پاس نہیں آئیں گی اور نہ ہی تیری کفالت کریں گی۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ان کے جواب سے ملول و غمگین ہو گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اچانک گندمی رنگ اور دراز قد کی 4 عورتیں آپ کے سامنے ظاہر ہو گئیں اور بنو ہاشم کی عورتوں کی طرح گفتگو کرنے لگیں۔ آپ انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئیں تو ان میں سے ایک نے عرض کیا، اے خدیجہ، گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے لیے بھیجا ہے اور ہم آپ کی بہنیں ہیں۔ میں سارہ ہوں اور یہ دوسری مریم علیہ الصلوۃ والسلام بنت عمران ہیں، اور تیسری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ
کلثوم ہیں، اور یہ چوتھی فرعون کے گھر والی حضرت موسیٰ کی پرورش کرنے والی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور یہ سب بہشت میں تیری ساتھی ہیں۔ بعد ازاں ان میں سے ایک خاتون آپ کے دائیں سمت اور ایک بائیں طرف، ایک سامنے اور ایک پیچھے بیٹھ گئیں، تو حضرت سیدہ عالم کی ولادت ہوئی۔ جب سیدہ زہرا بطول اور طاہرہ نے صحن عالم میں قدم رکھا تو آپ کا نور مبارک درخشاں ہو گیا، چنانچہ آپ کے نور نے مکہ معظمہ کے مکانوں کو گھیر لیا، اور زمین کے شرق و غرب میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جسے اس نور نے روشن نہ کیا ہو۔ رسالت کے آسمان پر ایک نیا چاند نکلا، نبوت کے باغ میں ایک نئی کلی کھلی۔ مفسر قرآن ملا حسین کاشفی حنفی نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں نقل فرمائی ہے کہ قادر کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدس میں جنت کی 10 حوروں کو بھیجا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک ترش اور چمکتی ہوئی چھاگل تھی، اور ان چھاگلوں میں کوثر کا پانی تھا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون نے سیدہ زہرا کو لے کر کوثر کے پانی سے غسل دیا، اور ایک سفید کپڑا نکال کر اعلیٰ قسم کی خوشبوؤں میں بسا کر آپ کو پہنایا، اور ایسے ہی ایک اور پاکیزہ کپڑے کا رومال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر باندھ کر کہا، اے خدیجہ، اب اس پاک اور پاکیزہ کو لے لیں، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی اولاد پر برکت فرمائے۔ اور دوسری پاک بیبیوں نے بھی ام المومنین حضرت خدیجہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد پیش کی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی خوشی بیٹی کو گود میں لیا، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمۃ الزہرا رکھا۔